بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلبہ اور طالبات، انشاءاللہ بھی ہم عقیدۃ الواسطیہ پڑھیں گے، اور آج جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 10 ہے، اور یہ حدیث شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اور وہ معروف حدیث ہے جو چند ہفتے قبل میں نے آپ کو سنائی تھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت کا تذکرہ کیا تھا. اس حدیث کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ، یعنی آسمان سب سے آخری جو آسمان ہے، وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. ایک اور روایت میں ہے وَهُوَ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ. ابو داؤد کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، اور اس حدیث کی صحت کے سلسلے میں جب میں نے پڑھا کچھ تو پھر اس میں کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث اسناد و ضعیف کہتے ہیں، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث موقوف مرفوع روایت ہے، مرفوع روایت ہے، ہم اس کو ضعیف نہیں بولیں گے. ویسے نیچے کافی کچھ دیا ہوا ہے یہاں پر جی، اور قواعد المثلیٰ ابن عثیمین نے اس میں ذکر بھی کیا ہے. بالکل، تو آپ لوگ ذرا سننے پر توجہ دیں، کیونکہ مجھے پتا ہے وہاں پر اتنی جلدی پڑھ بھی نہیں پائیں گے آپ لوگ الا ماشاء اللہ. تو سننے پر توجہ دیجیے گا کہ وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، کہ اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ ساتوں آسمانوں پر ہے. واللہ فوق العرش، اور نہیں، اس سے پہلے کہ جو بات ہے نا کہ وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ واللہ فوق العرش، اللہ رب العالمین عرش پر ہے، عرش کے اوپر ہے. وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. یہاں آپ کی کتاب میں وَالْعَرْشُ فَوْقَ ذَلِكَ جو کہا گیا ہے فوق الماء ہے، عرش پانی کے اوپر ہے، عرش پانی کے اوپر ہے، اور عرش پر اللہ رب العالمین ہے. یہ حدیث حسن ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے، اور خود یہاں پر بھی کتاب میں بھی تحقیق موجود ہے. علی کل حال یہ حدیث ہم بھی یہی کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حسن درجے تک کی حدیث ہے. اور اللہ رب العالمین کا ارشاد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ جو حدیث ہے اس آیت کی تائید کرتی ہے. اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کا عرش پانی پر ہے، اللہ عز و جل کا عرش پانی پر ہے. تو اس حدیث کی سورہ ہود کی پارہ نمبر 12 کی یہ آیت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. تو یہ بدایت تخلیق کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو پیدا کیا تو اس وقت عرش پانی پر تھا، اس وقت عرش پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن حدیث بھی بتاتی ہیں کہ عرش پانی پر ہی ہے. تو وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ اس حدیث کی، اس آیت کریمہ کی تائید کرتی ہے یہ حدیث. اس کے بعد تو اس حدیث سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رب العالمین کے صفت علو کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آسمانوں پر ہے، ہر جگہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ جن کے پاس مطلب اسماء و صفات کے سلسلے میں جو جہالت ہے اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے. بات ایسی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا، اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہا کہ استوى علی العرش، اور پھر اس حدیث میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واللہ فوق العرش، کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے. فوق علو کے معنی میں ہے، فوق علو کے معنی میں ہے. اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اور ایک روایت میں ہے کہ وَهُوَ يَعْلَمُ
अअमालकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे गाफिल है, नाउज़ु बिल्लाह, वो तुम्हारे अमाल से गाफिल है, वो तुम्हारे अमाल को नहीं जानता, जो कुछ तुम कर रहे हो वो नहीं जानता। बात ऐसी नहीं है, बल्कि उसका इल्म वो हमारे साथ है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरत तलाक की आखिरी आयत, सूरत तलाक की आखिरी आयत क्या है? आखिरी आयत यअलमु अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, जी, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, जी, यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्ना अल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा व अन्ना अल्लाह क़द अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा। किस कदर वादिह ये आयत है। देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म के जरिए अल्लाह ताला ने हर चीज को इहाता किए हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कदर वादिह बात आने के बावजूद भी अगर ये लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो हर जगह है, तो फिर ये उनकी जहालत ही है। तो इस आयत में और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हर चीज को जानता है, हमारी हर बात की वो खबर रखता है। वासिरु क़ौलकुम अव इजहरु बिही इन्नहु अलीमुन बिदातिस सुदूर, इन्नहु अलीमुन बिदातिस सुदूर। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है सूरत क़ाफ में वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दिलों के वसवसों से भी वो बाखबर है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारा खालिक है, तो वो जानता है हमारे दिलों में जो वसवसे पैदा होते हैं। तो इस हदीस से जो बात हमें मालूम होती है, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर है और अर्श सातों आसमानों के ऊपर है, और दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म के जरिए हम सब बल्कि हर चीज का उसने इहाता किया हुआ है, हर चीज का इल्म के जरिए। वक़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म के जरिए इहाता किए हुए। व अन्ना अल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। जी, उसके बाद की जो हदीस है जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जिक्र किया है, वो हदीस हम लोग पढ़ चुके हैं, वो हदीस हम लोग पढ़ चुके हैं। हदीस में जो मारूफ और मशहूर हदीस है और उस बारे में बात भी कर चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जारिया से, एक लड़की से पूछा कि ऐन अल्लाह, क़ालत फ़िस समा, क़ाल मन अना, क़ाल अंत रसूलुल्लाह, क़ाल अतिक़हा फ़इन्नहा मुअमिना। इस हदीस को भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर उस लड़की ने कहा कि फ़िस समा। यहाँ पर इस हदीस को लेकर कई लोग कहते हैं कि ऐन अल्लाह यानी ऐना ये मकान के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ऐना ये मकान के लिए इस्तेमाल होता है ऐना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐन अल्लाह, अल्लाह ताला कहाँ है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह को रहने के लिए जगह चाहिए। इस तरह का एतराज किया लोगों ने, कहा अल्लाह को रहने के लिए जगह चाहिए। तो अगर अल्लाह को रहने के लिए जगह चाहिए तो फिर ये तो अल्लाह ताला के शान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला के सिफत उलू का इनकार किया और इस हदीस का भी इनकार कर दिया, या फिर यहाँ पर तावील कर दिया उन्होंने। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया ऐन अल्लाह, क़ाल फ़िस समा। इसमें कोई शक नहीं कि लफ्ज़ ऐना जगह पर दलालत करता है, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं है जो अल्लाह का इहाता कर सके, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज का इहाता किए हुए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो ये अकीदा हमारे ज़हन में होना चाहिए। यकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़िस समा यानी अला समा, फ़िस समा यानी अला समा। और ये बात भी मैं आप लोगों को इससे पहले बता चुका हूँ, फी अला के माने में आता है, और कुरान की कुछ आयतें भी मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ। तो उस लड़की ने कहा कि फ़िस समा, फिर प्यारे नबी ने फरमाया मन अना, क़ाल अंत रसूलुल्लाह, क़ाल अतिक़हा फ़इन्नहा मुअमिना। इस हदीस की शरह में बाद मुहद्दिसीन लिखते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के और भी तो सिफात थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिफात नहीं पूछी कि तुम्हारा खालिक कौन है, तुम्हारा रिज़्क़ देने वाला कौन है, और तुम पर बारिश बरसाने वाला कौन है, और ये दुनिया चलाने वाला कौन है। ये भी तो सारे अल्लाह की सिफात हैं। ये भी तो मैं एक अहम नुक्ता आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अल्लाह की दीगर सिफात को छोड़कर एक सिफत के बारे में पूछा ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है,
اور کہا اس لڑکی نے فی السماء، محدثین کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی صفت علو یہ تمام صفات پر بھاری ہے، یہ تمام صفات پر یہ مشتمل اور شامل ہے، صفت علو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے صفت علو سے متعلق سوال کیا اس لڑکی سے، کوئی اور سوال نہیں کیا۔ عموماً ہم بچوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ ہمارا رازق کون ہے، بتاؤ ہمارے پیدا کرنے والا کون ہے، بتاؤ۔ اللہ کی دیگر صفات کا ہم تذکرہ کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی صفت علو کا ہم تذکرہ نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں آپ کو یہ بات واضح، یہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، تو ایمان لانے کے لیے اللہ عز و جل کے صفت علو کا اعتراف کرنا، اس کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ایمان میں یہ چیز شامل ہے کہ ایمان اس بات پر ہو کہ اللہ عز و جل وہ آسمانوں پر ہے، تبھی وہ مومن ہوگا۔ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرتا ہے یا اس کی تعویلات کرتا ہے تو اس کے ایمان میں یا تو ایمان سے نکل جاتا ہے یا تو اس کے ایمان میں خلل ہے، یا تو اس کے ایمان میں خلل ہے۔ اس حدیث سے اس حدیث پر اتنی روشنی کافی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ذکر کی، لیکن یہ حدیث اللہ عز و جل کے صفت معیت سے اس کا تعلق ہے، اور اللہ عز و جل کے صفت معیت کے متعلق بھی ہم نے بہت ساری باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، پھر بھی آئیے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معك حيث ما كنت، ان تعلم ان اللہ معك حيث ما كنت۔ تو یہ حدیث اور اس طرح کی آگے بھی حدیثیں ہیں، ان احادیث کو سامنے رکھ کر، ان احادیث کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ اس عقیدے میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ ہے، اور بعض تو وحدت الوجود کے بھی قائل ہو گئے، کیونکہ یہ کہا کہ ان تعلم ان اللہ معك حيث ما كنت، کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تم جانو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ معیت کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ عز و جل کی جو معیت ہے ہمارے ساتھ، معیت عامہ ہے، معیت خاصہ ہے، تو یہ ساری معیتوں کا ہم نے تذکرہ کر دیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین تو ہر کسی کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین معیت یعنی کیا ہے وہ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ معیت عامہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے، مطلب وہ دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو علم کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ، اس کی بصارت کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سب کے ساتھ ہے، معیت عامہ ہے۔ معیت خاصہ یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین اتقوا ان اللہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ان اللہ مع المتقین مع المحسنین۔ یہ معیت خاصہ ہے اللہ رب العالمین کی، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ معیت خاصہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ افضل ایمان یہ ہے کہ تم جانو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ یہاں پر یہ عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم، عقیدے کی یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے غافل نہیں ہونا، اس کے علم سے، اس کی قدرت سے غافل نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے، تم جو کچھ کرتے ہو، تمہارے اقوال، تمہارے اعمال سے، تمہارے افعال سے وہ باخبر ہے۔ تو جس انسان کا ایمان یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت کو جانتا ہے، اللہ رب العالمین میرے ہر عمل سے باخبر ہے، اللہ رب العالمین میرے ہر قول سے باخبر ہے، بلکہ وہ میرے دل کے وسوسوں سے بھی باخبر ہے، تو پھر بتائیے کہ اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل الایمان، کہ جو انسان اللہ عز و جل کو ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھتا ہے، وہ جہاں کہیں رہے اس کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اس کے ایمان کا لیول کیا ہوگا۔ تو اسی لیے اس کو افضل ایمان کہا گیا۔ لیکن یہاں پر جو معیت ہے یہ معیت یہ عامہ ہے
کہ अल्लाह रब्बुल आलमीन हर किसी के साथ है, ये कि ईमान रखना चाहिए। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इहसान की तारीफ में कहा, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फइन लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। ये ईमान होना चाहिए हमारा कि हम ऐसी इबादत करें जैसे हम अल्लाह को देख रहे हैं। इसी माने की हदीस है कि अन तअलम अन्न अल्लाह मअक, कि तुम जान लो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। एहसान के मुतालिक कहा कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, तुम जान लो, तुम ऐसी इबादत करो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें अल्लाह को तुम देख रहे हो। तो क्या वाकई माने में अल्लाह को देख रहे होते हैं? नहीं, हम ऐसी इबादत करना है कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। जैसे वलिल्लाहिल मसलुल आला वलैसा कमिथलिही शै, कोई बड़ा इंसान आपके सामने होता है, कोई बड़ी उम्र वाला, कोई बड़े ओहदे और मर्तबे वाला आपके सामने होता है, तो आप किस कदर एहतराम के साथ उसके सामने बैठते हैं, किस तरह कपड़ों का एहतमाम करते हैं, किस तरह के चलने उठने बैठने का आप एहतमाम करते हैं कि मेरे सामने बड़ी शख्सियत मौजूद है, मैं बेहतर तरीके से उठूं, बेहतर तरीके से बैठूं, मेरे कपड़े सही हों, मेरा बोलना सही हो, मेरी हर हरकत सही हो, आप इसका एहतमाम करते हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला वलैसा कमिथलिही शै, क्या हालत हमारी होनी चाहिए, हमारा चाल, हमारा चलन किस तरह होना चाहिए, हमारे बोलचाल किस तरह होने चाहिए, अगर हमारा ईमान ये हो जाए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे साथ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें देख रहा है, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हम देख रहे हैं, तो बताइए कि हमारे ईमानी लेवल क्या होना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जो बयान किया वो यही कि अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा, कि आपकी एक एक हरकत आपसे सादिर होते हुए आपका ये ईमान हो कि अल्लाह ताला आपकी हरकतों को देख रहा है, अल्लाह ताला आपकी बातों को सुन रहा है। ये मायत का मतलब है, ना ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे साथ है तो बिदात ही वो तुम्हारे साथ है, नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बिदात ही वो अर्श पर है, वो हमारे साथ नहीं है। चलिए फिर इजाज़त दें मुझे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।